للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأولياء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الأمين المكين الكريم. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار شفیع روز شمار نائب پروردگار بے یاروں کے یار بے مددگاروں کے مددگار امت کے والی غریبوں کے حامی شفیع المذنبین رحمت للعالمین طہ و یاسین سراج الصالحین حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کریں. پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حاضرین، سامعین، برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد حمد و صلات کے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ عالم و جاہل برابر نہیں ہیں، اور فرمایا اگر تم چاہتے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو کہ تمہیں مقام محبوبیت مل جائے، اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو محبوب کہہ دیجئے فاتبعونی، تم لوگ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا. یہ مقام محبوبیت ہے، اور مقام محبوبیت کوئی آسان چیز نہیں ہے. جب آپ کو دنیا داری سے بیزاری اور اس سے استغنا ہونے لگے اور دل در محبوب کی طرف کھینچنے لگے، اللہ کے پیاروں کی محبت آپ کے دل میں بڑھنے لگے، قرآن کی تلاوت آپ کو بھلی لگنے لگے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کی دوا بن جائے، اور ذکر خدا آپ کے مرض کی دوا بن جائے، اور پھر استغراق خدا بندی میں اور تصور جانا میں کھونا آپ کے لیے شفا بن جائے، تو سمجھ جائیے آپ کو اللہ سے پیار ہو گیا، آپ مقام محبوبیت کی طرف بڑھنے لگے ہیں. مگر یہ وہ مقام ہے جب شیطان آپ کو اکسائے گا، کچوکے لگائے گا، ڈسٹرب کرے گا، ٹوکے گا کہ یہ نہ کر، ایسا نہ کر، ویسا نہ کر، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو اس لائق نہیں، تمہیں یہ کرنا چاہیے. شیطان طرح طرح سے بھڑکائے گا آپ کو دنیا داری کے اخراجات، دنیا داری کے لہو و لعب کے خرچے آپ کو بھلے معلوم ہو، اور راہ خداوندی میں خرچ کرنے میں آپ کا دل کانپے، آپ کے قدم ڈولیں، آپ کے احباب آپ کو سمجھائیں یہ کیا کرتا ہے، یہ تو بس جس کا کام ہے وہ جانے، وہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر اس طرح کے خیالات دلوں میں آنے لگے اور اس طرح کے اعمال آپ سے صادر ہونے لگے تو سمجھ جائیے آپ شیطان کے مکر و فریب اور جال میں آ چکے ہیں.
فوراً استغفار کریں۔ اور استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ ہم عام طور سے آدھا ادھورا استغفار پڑھتے ہیں، مگر سرکار فاضل بریلوی، علامہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، محدث البریلوی، محقق البریلوی، مدقق البریلوی، آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح استغفار پڑھا کرو: استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مہا کلمہ درود کے استغفار پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حضرات، مقام محبوبیت آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اور جسے حاصل ہو جائے پھر وہ اس سمندر سے کبھی باہر نہیں آتا۔ اسے اگر دنیا والے رسوا بھی کریں تو ذات خدا کے لیے اس کو یہ رسوائی لذت معلوم ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، ہم نے بزرگوں کی تاریخ پڑھی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی بھی ہے، اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور کرتا رہوں گا جب تک اللہ نے جسم میں جان باقی رکھی ہے۔ ہمیں کئی احباب کی طرف سے یہ مشورے ملتے ہیں کہ آپ ذرا تھم جائیں، رک جائیں، لیکن دوستوں کیا کریں؟ اقبال کا وہ شعر ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے: اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ہمیں جو حکم ملا ہے ہمیں وہ عمل کرنا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے ان کا کام رہا ہے برسوں سے کہنا، حتیٰ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین متین کی تبلیغ و ارشاد شروع کی تو عرب کے مکے کے کافر یوں سمجھنے لگے کہ انہیں شاید بادشاہی چاہیے، تو انہوں نے آفر کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیں تو پورے عرب کی بادشاہی آپ کے نام لکھ دیں، اور تمام قبیلے آپ کے زیر تبع رہیں گے، آپ کی اتباع و پیروی کریں گے، اور عرب کی سب سے خوبصورت دوشیزہ پر آپ انگلی ڈالیں گے، وہی دوشیزہ آپ کے حوالے کر دی جائے گی، مگر یہ نہ کریں آپ ہمارے بتوں کو گالی نہ دیں، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے۔ آپ فرمانے لگے ہمارے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ابراہیم نے کبھی خدا وحدہ لا شریک کے کسی کی پوجا نہ کی۔ میرے باپ کی سنت ہے بتوں کو توڑنا، وہ کاسر الاسنام تھے، جب تک محمد اپنے ہاتھوں سے بتوں کو نہ توڑ دیتا ہے، اپنے باپ کی سنت ادا نہ کر دیتا، تب تک کہ میں رکوں گا نہیں۔ اور وہ دن آیا، اللہ تعالیٰ نے 9 ہجری میں فتح مکہ کا وہ سنہرا موقع عطا فرمایا اور محبوب کریم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ وہ خانہ کعبہ کہ جس کے گرد پوری دنیا طواف کرتی ہے، پوری دنیا کا جو قبلہ ہے، وہ کعبہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول 24 گھنٹے ہوتا رہتا ہے، اور جس کے کمر کے تل میں، جس کے کمر کے برابر میں ایک تل لگا ہے، جس تل کو حجر اسود کہتے ہیں، جس کو چومنے کے بعد گناہ کھینچ لیے جاتے ہیں، تمام گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے بندے نے توبہ کر لی تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ دوستو، اس کعبہ کے اندر میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے چابی لی اور تالا کھولا اور داخل ہوئے مصطفیٰ اس شان سے کہ سر جھکے ہیں بارگاہ خداوندی میں، اور پھر مصطفیٰ جب داخل ہوئے تو بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑنے لگے، اور زبان مصطفیٰ پر قرآن مقدس کی یہ آیت کھیل رہی تھی، تلاوت فرما رہے تھے مصطفیٰ: قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ محبوب کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ آج کے اس دور میں ہم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کافر اور مشرکین اور یہ بت پرستی ہمارے سر پر غلبہ کرتی جا رہی ہے۔ دوستو، یہ ہماری اور آپ کی خام خیالی ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہو اگر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ضرورت ہے کہ اپنے دلوں میں محبت نبوی کی شعائیں روشن
کریں اور پیارے نبی کا عشق آپ اپنے دلوں میں جگائیں، انشاءاللہ منزلیں آسان ہوں گی۔ یہ مشکلیں کوئی معنی نہیں رکھتی، حقیقت تو یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ جس کے سینوں کو لگ جائے وہ بندہ اپنے آپ کو یوں کہتا نظر آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ میرے عزیزوں، آج ذی قعدہ کی 3 تاریخ ہے اور آنے والی انگریزی کی 4 اور عربک کی 5 تاریخ کو علوم وارث علوم اعلی حضرت قاضی القضات فی العالم الاسلام سرکار مفتی اعظم ہند کے تقوی کا عکس اور ان کے فتوے کا پرتو، میری مراد الحافظ القاری المولوی العالم الفاضل المفتی حضرت علامہ الشاہ محمد اختر رضا خان ازہری تاج الشریعہ علیہ الرحمہ والرضوان کا عرس پاک ہے۔ سالانہ عرس پاک بڑے تسک و احتشام کے ساتھ بریلی شریف میں منایا جائے گا۔ دیوانگان شرکت کریں اور برکات تاج الشریعہ سے مالا مال ہو، فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال ہو۔ ہمارا جو مسلک ہے مسلک اہل سنت والجماعت، اسی مسلک کا نام ہم عاشقوں نے اور ہمارے بزرگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت بھی رکھا ہے۔ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے جاننے والے اور الحمدللہ یہی وہ مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت ہے جس کا ذکر میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹے گی اور ان میں 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں ایک جنتی ہوگا، ہم اہل السنہ والجماعت، اور وہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اسی طریقے پر جو لوگ ہوں گے انہیں اہل سنت والجماعت کہا جائے گا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان ہے، کرم ہے پروردگار کا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے محبوب کے عاشقوں اور غلاموں میں پیدا فرمایا ہے۔ حضرات، میں نے آپ کو بتایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا تم یہ سمجھتے ہو اور تمہارا یہ گمان ہے کہ عالم و جاہل برابر ہیں؟ تو جان لو ایسا نہیں ہے۔ علم روشنی ہے، جہالت تاریکی ہے۔ علم اللہ کا نور ہے اور جہالت گمراہی و ضلالت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے جہالت کی گمراہی اور تاریکیوں سے پناہ مانگو اور علم کی روشنی مانگو رب سے، اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور عطا فرما دے گا۔ خود بھی علم والے بنیے، اپنے بچوں کو بھی علم والا بنائیے، جہالت سے دور رہیے کیونکہ جہالت انسان کے عقل کو معوف کر دیتی ہے اور علم اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، محبوب کریم کے جلووں کی روشناسی کراتی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنا دیتی ہے، خوف خدا سینوں میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے اپنی نسلوں کو عالم دین بنائے، بچیوں کو عالمہ بنائے اور شریعت کا علم انہیں عطا کریں۔ یہی علم ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے پھر بندہ مقام محبوبیت پر فائز ہو جاتا ہے۔ ہم برسوں پرانی بات نہیں کرنا چاہتے، برسوں پرانی میں ہمارے آگے تاریخ موجود ہے، خواہ وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مہرونی شریف والے کی ذات ہو، مقام محبوبیت پر اس قدر فائز تھے کہ بادشاہ آپ کا غلام اور مرید تھا اور شمس الدین التمش نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ یہ وہی بادشاہ شمس الدین التمش ہے جو بڑا نیک تھا اور اتنا نیک کہ کبھی عصر کی سنت بھی قضا نہ ہوئی۔ سبحان اللہ، ہمارے پاس ذرا دولت آ جائے تو نماز فرض کا بھی ٹائم نہیں رہتا حضرت کے پاس۔ کیا کریں، کمپنی جانا ہوتا ہے، کمپنی سے تھکے ہارے آتے ہیں، بیٹھ جاتے، نیند آ جاتی ہے۔ قبر میں یہ جواب کام نہیں آئے گا، کام آئے گی تو رسول اللہ کی محبت اور سنت کام آئے گی۔ وہ بادشاہ ہو کر پورے ہندوستان پر حکومت کرتا ہوا کبھی عصر کی سنت تک قضا نہ ہوئی، جنگیں بھی کی ہوگی اس نے، فیصلے بھی کیے ہوں گے، اتنی بڑی عدالت کا مالک، لیکن کبھی فجر کی سنت قضا نہیں، کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، مفروضہ نماز کی قضا کی بات تو چھوڑ ہی دیجیے۔
حضرات ایسا شخص جب ہندوستان کا بادشاہ تھا تو سوچئے اس وقت ہندوستان پر کیسا نور برستا ہوگا، اور ایک ابھی پاپی ہے، کیا کیا ڈھنگ اور کیا کیا رنگ اس نے مچا رکھے ہیں، اور ایسا رونا روتا ہے، اور روتے روتے ہماری وقت کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے قانون بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً ظالمین کو کبھی معاف نہیں فرماتا، اور حد سے تجاوز کرنے والے یہ جان لیں، قرآن میں اعلان موجود ہے، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت تیز حساب لینے والا ہے، اور کوئی بھی اس کے حساب سے بچ نہیں سکتا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو پیچھے باتیں کرتے ہیں یا کوئی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس کا علم صرف ہمیں اور آپ کو ہے؟ نہیں، یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ سب ڈھکی چھپی باتوں کو جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ہمارے دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ مقام محبوبیت چاہتے ہیں تو حضرات عام ہمیں اور آپ کو سرکار تاج الشریعہ کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ آج دیکھیے نا، جب آپ حیات سے تھے تب بھی لوگ دیوانہ وار آپ کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، نہ جانے کتنے ہزاروں ہزار لاکھوں علماء آپ کے غلام و مرید ہیں، اور عوام الناس کا تو رہ نہیں دیجیے۔ اور اب حال یہ ہے کہ سال ہر سال جیسے وقت بیتتا جا رہا ہے آپ کے دیوانوں میں اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روشنی مٹ جاتی، لیکن نہیں، تاج الشریعہ کے علومی کارنامے جو ہیں وہ اس قدر بلند ہیں کہ اگر آپ سے سرکار اعلیٰ حضرت کی نسبت کو بھی ہٹا دیا جائے، سرکار مفتی اعظم ہند کی نسبت بھی ہٹا دی جائے، حضرت علامہ مفسر اعظم ہند آپ کے بابا مولانا ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت بھی ہٹا لی جائے، اور اکیلا تنہا تاج الشریعہ کو دیکھا جائے، تو آپ علم کے اس بلند مقام پر ہیں کہ اچھوں کی ٹوپیاں سے رکھ جائے مگر ان کی بلندی کو کوئی ماپ نہیں سکتا۔ اس قدر بلند ہے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم رتبہ عطا کیا ہے سرکار تاج الشریعہ، اور یقیناً ان کا جو علم ہے اور ان کے جو علمی کارنامے ہیں، میں نے بہار شریعت میں پڑھا تھا کہ بندہ جب سجدے میں جائے تو سب سے پہلے زمین پر جو گھٹنا رکھے تو سیدھا گھٹنا کھائے، پھر الٹا، اور پھر سیدھا ہاتھ، پھر الٹا ہاتھ، پھر پیشانی رکھی جاتی ہے، اور جب سجدے سے سر اٹھائے تو پہلے پیشانی، پھر سیدھا ہاتھ، پھر پہلے الٹا ہاتھ، پھر سیدھا ہاتھ، پھر الٹا پیر، پھر سیدھا پیر۔ یہ ہم نے پڑھا تھا، لیکن جب سرکار تاج الشریعہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو ہم نے جو تھیوری پڑھی تھی وہ پریکٹیکل سرکار تاج الشریعہ میں دیکھا۔ ایک بار آپ کے ایک مرید نے آپ کو دعوت کر دی اور فرمایا کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائیے۔ انہوں نے ٹیبل لگایا، کرسی لگا دی، اور پھر اس پر کھانا سجا دیا گیا۔ سرکار تاج الشریعہ جسم کے شہیم تھے، موٹے تازے تھے، لیکن آپ نے اس عالم میں بھی کبھی سنت ترک نہیں کیا۔ اسی کرسی پر پیر موڑ کر آپ بیٹھ گئے جیسے سنت طریقے پر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تو ہم دسترخوان لگا دیتے۔ آپ نے فرمایا، خیر کوئی نہیں، تمہارا بھی دل تو رکھنا تھا، تمہارا بھی شوق تھا کہ ہم حضرت کو ٹیبل پہ کھانا کھلائیں، تو تمہارا بھی دل رکھنا تھا اور ہمیں سنت رسول بھی ادا کرنی تھی، تمہارا بھی دل رہ جائے اور میری سنت بھی نہ چھوٹے۔ یہ تاج الشریعہ کی ذات ہے۔ ایک باریک سے چھوٹے عمل میں بھی آپ کبھی سنت کی خلاف ورزی نہیں فرمائی، اور اس تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے جو دین کا پیغام دیا ہے اور جو علمی قلعہ دیا ہے، مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا متھرا پور بریلی شریف میں، یقیناً وہ علمی قلعہ ایسا ہے جہاں سے ہزاروں لاکھوں تشنگان علوم اپنی علمی پیاس کو بجھا رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک انشاءاللہ اپنے علمی پیاس کو بجھا کر دنیا کے لیے ایک مثال قائم کرتے رہیں گے، اور لوگوں کی علمی پیاس کو جہاں جہاں جائیں گے وہاں بجھاتے رہیں گے۔ حضرات، تو سرکار تاج الشریعہ نے جو یہ مقام محبوبیت حاصل کی ہے وہ یوں نہیں کی ہے، سنت رسول کی اتباع کی ہے، محبت رسول میں غرق ہوئے ہیں، اور پیارے نبی کی اتباع کرنے کے بعد جب آپ نے اپنی زندگی کو بیماری کے باوجود آپ نے اپنا علاج
اور اپنی زندگی کے تمام اسلوب میں اتباع رسول شامل کیا ہے، تب اللہ نے محبوبیت کا مقام عطا کیا۔ آج لوگ یوں ہی دیوانے نہیں ہیں، یہ سنت رسول کی برکت ہے، علم نبوی کی برکت ہے، فیضان اعلیٰ حضرت ہے، اور ان کا جو تسلط تھا دین پر، پوری عمر آپ نے کبھی غیر شرعی عمل نہیں فرمایا۔ حالانکہ الزام لگانے والے اور انگلیاں اٹھانے والے تو ہر دور میں رہے ہیں۔ خود میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک جنگ سے واپس آئے، سرکار مال غنیمت بانٹ رہے تھے کہ ایک شخص بول اٹھا، یا محمد انصف، اے محمد انصاف فرمائیے۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا آپ اوروں کو زیادہ دے رہے ہیں اور آپ ہمیں کم دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، جان لو میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ذخیرہ نہیں فرمایا، اور قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مقام محبوبیت چاہتے ہو تو ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ خرچ کرنے کا حکم فرمایا، کہیں یہ نہیں فرمایا اپنی اولاد کے لیے ذخیرہ چھوڑ جاؤ، اپنی اولاد کے لیے بادشاہی چھوڑ جاؤ۔ ہم دولتیں جمع کرتے کرتے زکات خود کھانے لگتے ہیں، اور بے برکتی کا شکار اس طرح ہوتے ہیں کہ کبھی ڈاکٹر کے ہاں، کبھی بیماری میں پیسے جا رہے ہیں، کبھی کوئی لوٹ لے گیا، کبھی کوئی بے ایمانی کر کے بیٹھ گیا، کبھی کوئی دبا کے بیٹھ گیا، کام کیا پیمنٹ نہیں مل رہی۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہمیں اور آپ کو خرچ کرنے کے لیے اگر بلایا جائے تو ہم سن کے کنسن ہو چکے ہیں، اور سنیوں کا تو عجب حال ہے، یہ تو اتنا سنتے ہیں کہ سنتے سنتے سن ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی سنایا جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ پیارے نبی کی محبت کاش دل میں انگڑائی لے لے اور مومن کا دل مچل جائے۔ الحمدللہ ہم نے آپ کو دین کی طرف دعوت دی، آپ نے لبیک کہا، اور اس بنجر زمین پر جہاں کے بدعقیدگی نے اپنے پر پھیلائے تھے، پھیلایا ہوا نہیں ہے، پر پھیلائے تھے، الحمدللہ اب ہم نے انہیں کافی حد تک سمیٹا ہے۔ وہ سنی جو کہ کبھی جماعتوں میں جا کر کے مزاروں اور فاتحوں کے خلاف بکا کرتے تھے، اب الحمدللہ آپ کے ادارے کے ساتھ جڑ کر 11ویں بھی کر رہے ہیں، 12ویں بھی کر رہے ہیں، اور بزرگوں کے دربار میں بھی حاضر ہو رہے ہیں، اور سنت رسول کی طرف وہ رواں بدماں ہے۔ انشاءاللہ کوششیں جاری ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا ان کے گھروں پر بھی بلند ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے آواز دی، آپ نے لبیک کہا، دین کی دعوت کی طرف آپ بڑھے، یہ بھی مقام محبوبیت کا ایک حصہ ہے، محبوبیت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ پچھلے جمعہ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ باہر کے حصے میں ٹائل فٹنگ کا کام شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ابھی آپ آئے ہوں گے، دیکھا ہوگا آپ نے، سیدھی جتنی ٹائلیں تھی وہ لگ گئی، اور اس لگنے میں پچھلے جمعہ جب ہم نے اعلان کیا تو الحمدللہ آپ نے اپنے دل کے دریچے کو کھولے، مگر ندی کھولنے کے بجائے آپ نے چھوٹی چھوٹی نالیاں کھولی، اور ان چھوٹی چھوٹی نالیوں سے جو بوندیں ٹپکی، ان بوندوں سے جو رقم جمع ہوئی، اس رقم کی تعداد جو آپ لوگوں نے ہمارے ہاتھوں میں اور موبائل میں بھیجے، اس کی رقم 6730 روپے تھی، یعنی 6730 روپے، اور جو جھولی میں آپ نے بھیجا دونوں جماعتوں کا ملا کر 3500 3500 روپے، یعنی 10,230 روپے کی رقم آپ نے الحمدللہ یہ چھوٹی چھوٹی پرنالیوں سے جو آپ نے بھیجے تھے وہ ہم تک پہنچے۔ لیکن دوستوں، اخراجات اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہم نے کہا تھا، سوال کیا تھا صرف 100 روپیہ آپ سے چاہیے، اور آپ نے لبیک کہہ کے آگے بڑھ کر قدم بڑھایا۔ کئی بھائیوں نے 500 بھی دیے، کئی نے 1000 روپے بھی پیش کیے، لیکن دوستوں اس سے کام نہیں چل رہا۔ جان لیجئے ادارے میں صرف تعمیری کام نہیں ہو رہا، یہاں پانی بھی خرچ ہوتا ہے، یہاں بجلی بھی خرچ ہے۔ اور پانی سے یاد آیا، آپ لوگوں میں سے اگر کسی صاحب کو
जल बोर्ड में अगर जानकारी हो तो जरा यहाँ के बिल के ऊपर का मसला जरा क्लियर करवा दें। हम पानी भर नहीं रहे और मीटर चलता जा रहा है, जरा इसको सीधा करवाना है। अगर कोई इसमें माहिर आदमी हो तो हमारी मदद करें, क्योंकि बिल इतना ज्यादा कि हम समरसीबल से पानी भर रहे हैं और उसका कनेक्शन टंकी तक जाने का रास्ता भी अलग है। ये नहीं कि ज्वाइंट हो तो कहीं ये धोखे में हो कि भाई उसके प्रेशर से उसका मीटर घूम रहा हो, ऐसा भी नहीं है। बावजूद उसके एक मीटर का बिल 14,500 है और एक का 2100 रुपया है। समझ नहीं आ रहा, अजब हाल है। अब ये तो जंगली सियासत है, अब उनको क्या कहा जाए, कैसा मीटर लगाते हैं नहीं लगाते हैं, बिल फाड़े जा रहे हैं। अब आदमी भरे तो कितना भरे, और पानी भरा जाता है हकीकी मानों में। माशाअल्लाह हमारे इन भाई ने 100 रुपए ये इस जुमे की पहली रकम इदारे के लिए अल्लाह कबूल फरमाए। तो पानी हम रोजाना सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 20 लीटर भर रहे हैं पीने के लिए, और इन्होंने माशाअल्लाह ये हमारे भाई ने ये मस्जिद के लिए और 200 रुपए मदरसे के लिए, माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। भाई शाहिद हुसैन साहब, अल्लाह ताला इनके इल्म हुनर में बरकत अता फरमाए। इन भाई ने भी 50 रुपए, आपने भी 100 रुपए, माशाअल्लाह मुबारक भाई यूसुफ वाले, और भाई इसरार साहब इन्होंने 50 रुपए, और हमारे अजीज भाई मोहम्मद राजू साहब इन्होंने भी 500 रुपए पेश किया। अल्लाह कबूल फरमाए और मौला बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह 200 रुपए इन भाई ने, और ऊपर के हिस्से में जो भाई हैं वो तमामी हजरात भी तवज्जो फरमाइए। तो पानी इतना कम भरा जा रहा है और बिल फटे जा रहे हैं लंबे चौड़े। अल्लाह खैर करे, और इस हुकूमत का, अगर हुकूमत की शैतानी है या महकमे में बैठे लोगों की बदमाशी है, अल्लाह इनका गारत करे और सुधरने की तौफीक अता फरमाए। ये न सुधरेंगे तो मेरा रब किसी न किसी जरिए से सुधार ही देगा, और यकीनन ये हमारा ईमान और ईकान है। मेरे अजीजों, बाकी अलग। तो पिछले जो इस हफ्ते के दिन से कल जुमेरात तक जो काम हुआ है, इसमें टोटल 17,695 रुपए खर्च हुए, और हमारे पास कुल आमद हुई थी 10,230 रुपए, यानी 7465 रुपए चढ़ गए। और करना हम ही लोगों ने है, तो थोड़े से दिल के रास्ते को, दरीचों को खोलें। वो जो आपने नालियां खोली है, उन नालियों को परनालों में बदल दे। अगर परनाले खोले हैं तो उसे नदी बना दे, और अगर नदी खोली है तो दरिया बना दे, दरिया अगर खोला है तो समंदर कर दे। और इस तरह करें जैसे महबूब अता करते थे, मेरे करीम ने इसे गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। और अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन रजा खां बरेलवी फरमाते हैं, मगता तो है मगता कोई शाहों में दिखा दो। अब से बोलिए सुभान अल्लाह। मगता तो है मगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मगते का भला। सरकार ताज शरिया फरमाते हैं, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद दुहा कर दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका अकीदा है कि जहां बानी अता कर दें, हरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। मांगने का सलीका चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। तो हजरात, ऊपर की मंजिलों में, छत के हिस्सों में जो लोग मौजूद हैं, लिल्लाह आप तवज्जो कीजिए। और सबसे पहले तो हमें ये 7465 रुपए भी निकालने हैं, और अब फिर पूरे एक हफ्ते ये काम चलना है। रोजाना की मजदूरी कभी 1700, कभी 1600, ये रकम बढ़ती रहती है। और ये मजदूरी कभी 2 मजदूर भी रखने पड़ जाते हैं तो 2300 रुपया हो जाता है, क्योंकि लेबर 700 रुपए और मिस्त्री 900 रुपए, और कभी लेबर 800 भी ले लेती है। क्या करा जाए? अब मामलात ऐसे हैं कि हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, जब करा जाएगा तो बरकतें भी आएंगी, रहमतें भी आएंगी। लेकिन आपसे कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि आप हमें अपना खजीना उठा कर दे दें। हमने एक छोटा सा सवाल किया है, 100 रुपए, 200 रुपए, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह इदारे का बहुत कुछ बन जाएगा।
لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر آپ ہماری مدد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے دیے کو قبول فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں خوب برکتوں کا نزول عطا فرمائے. عمر کی منزلوں میں جو بھائی ہیں وہ بھی توجہ فرمائے، اور اگر ابھی نہیں آ سکتے تو جب آپ کے آگے سے جھولی گھومے گی تو ہر آدمی کوشش کرے کچھ نہ کچھ ڈالے. حالت یہ ہوتی پوری لائن لوگ گھوم جاتے ہیں، کوئی 10 روپے، کوئی 20 روپے، کوئی 5 کا سکہ ڈالتا ہے. کیا یہ دور ہے کہ 5 روپے میں تو ٹافی بھی نہیں مل رہی آج کل، تو وہ 5 روپے ہم مسجد میں چلا دیتے ہیں. یقیناً اگر اللہ نے آپ کو اتنا ہی دیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا قبول کرے اور اتنا دے کہ اس سے کہیں گنا زیادہ آپ عطا کریں. لیکن اگر ہے پھر بھی آپ مخالط سے کام کرتے ہیں اور شادیوں میں اور پارٹیوں میں آپ کی جیبیں بہت وسیع ہوتی ہیں، اور مسجدوں میں، خانقاہوں، مدرسوں میں آ کر اگر وہ جیبیں سکڑ جاتی ہے تو یاد رکھیے آپ ہماری نظروں سے چھپ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں سے آپ چھپ نہیں سکتے. وہ سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، سب پر اس کی نظر ہے. اس لیے اپنے دریچوں کو، دل کے دریچوں کو کھولیں، اللہ کے محبوب بنیے، اور اللہ جس کام سے راضی ہو جائے آپ وہ کام کریے. پڑھیے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنا ہے؟